وضاحت یہاں توحید کو ہم گول کر کے گزر جاتے اور کس کو تھوڑا سا اس پر زور دیتا ہوا پایا فوراً ذہن میں خمال آ گیا بھی وہی ہے جڑے آیتاں پڑھتے نظر آ بلکہ اب تو نوبت یہ ہو گئی ہے کہ جو بجائے کتابوں کے زیادہ قرآن کے حوالے دے وہ بھی وہی ہے. یہ بات ہے کہ نہیں درست؟ ہم نے قرآن مجید سے لا تعلقی کر لی. چونکہ قرآن مجید سے لا تعلقی کر لی ہے اس لیے قرآن نے جو کچھ فرمایا اس کی سمجھ نہیں رہی ہمیں. اگر قرآن سے تعلق استوار ہوتا اور قرآن سے سمجھتے دین کو اور صبح و شام قرآن کو پڑھتے اور قرآن سے مس اور لگاؤ ہوتا تو اس طرح کی دشواری پیدا. ہم کیا کرتے؟ ہم قرآن مجید سے توحید اور شرک کے مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے. جب سمجھنے کی ضرورت ہوگی ہم کوئی ایک کتاب اٹھا لیں گے کسی کی. عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام تو قرآن مجید سے براہ راست علمی مسائل اور ان کی دقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء کے لیے تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا لازم تھا یا نہیں؟ اب علماء نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا الا ماشاء اللہ. میرا مقصد جب ایسی عموم کی بات ہوگی استثناء بیان کیے بغیر بھی استثناء ہوگا, اس میں مغالطہ بھی نہیں رہنا چاہیے. میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کی طرف عقائد کو سمجھنے کے لیے رجوع کیا جائے تاکہ قرآن مجید سے بات کو سمجھیں اور قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں, اور انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی کسی میدان میں پریشانی لاحق نہیں ہوگی. پریشانی اسی وقت ہوگی کہ اچانک آپ کے سامنے ایسی آیات کریمہ رکھ دی جائیں گی کہ آپ نے زندگی بھر کبھی وہ پڑھی نہیں ہوگی, اور جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا انہوں نے ان آیتوں کو لیا نہیں ہوگا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مخالف کی کمزور دلیل لے کر بڑا زبردست رد فرما دیتے ہیں. مخالف کی یہ طریقہ ہے مناظروں کا. خصمین میں یہی ہوتا ہے, مناظروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مخالف کی کمزور دلیل لی جاتی ہے اور زور و شور سے اس کا رد کیا جاتا ہے. تو آپ کا انحصار سارا ان کتابوں کو پڑھ کے مخالف کی کمزور دلیل پر ہوگا. آپ کا خیال یہ ہوگا کہ کل دلیل ہی یہی ہے ان کے پاس, اس کا رد آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا. اچانک جب آپ کے سامنے براہ راست قرآن مجید رکھ دیا جائے گا اور آپ کی نظر ایک بار بھی اس مقام پر نہیں گئی ہوگی, آپ فوراً لرزا آ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. یہ آیات کریمہ میں نے آپ کو چند ایک لکھا دی جن سے یہ بات سمجھ لیں کہ توحید ربوبیت پر مشرکین کا بھی اعتقاد تھا, اور خرابی زیادہ تر. خرابی یہ نہ سمجھے کہ ان کا شرک توحید ربوبیت میں ہرگز نہیں تھا, یہ بات نہیں. کفار و مشرکین کا شرک توحید ربوبیت میں ہرگز نہیں تھا, یہ بات نہیں. اکثر و بیشتر ان کا شرک توحید الوہیت میں تھا, اور قرآن مجید نے اکثر گرفت جہاں فرمائی ہے اس کا جائزہ لیں اس مقامات کا تو توحید الوہیت میں شرک زیادہ ہے. اس لیے ان آیات کریمہ سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ مشرکین عرب, اب آگے میں جملہ بتا دوں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق بھی مانتے تھے, اللہ کو ہر چیز کا خالق بھی مانتے تھے, رازق بھی مانتے تھے, مالک بھی مانتے تھے, متصرف بھی مانتے تھے, قادر بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق بھی مانتے, خالق ارض و سما بھی مانتے, متصرف فی الوجود بھی مانتے, دعائیں سننے والا بھی مانتے, حاجات پوری کرنے والا بھی مانتے. الغرض اللہ پاک کی جو شانیں ہیں اس کی عظمت کی شانیں, ان میں سے کسی کا انکار نہ کرتے. انکار کا رخ صرف مسئلہ توحید سے متعلق تھا, اور توحید کے باب میں توحید ربوبیت میں خرابی کم تھی اور توحید الوہیت میں خرابی زیادہ تھی. اور خرابیاں کیا تھی؟ وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے اور بتوں کو اور غیر اللہ کو اللہ کا ند ٹھہراتے, اور وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ غیروں کی طرف منسوب کرتے. یہ میں نے عمومی بات سمجھا دی اجمالاً. جہاں ایک نقطہ سمجھا دوں, مسائل اور معاملات میں اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں, وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کا مخالف آپ پر جو الزام لگاتا ہے, دو باتیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ. یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کے مخالف نے
اعتقاد اور مسلک کے باب میں جو بات کہی، چونکہ آپ کا مخالف ہے سو اس کی ساری بات غلط ہوگی نہیں، اس میں کچھ غلط بھی ہوگا اور کچھ صحیح بھی ہوگا. لہذا مناظرانہ طریق پر سوچیں گے تو آپ پر لازم ہو جائے گا کہ جو کچھ اس نے کہا آپ الف سے لے کے یہ تک سارا کا سارا اس کا رد کر دیں. یہاں سے بے اعتدالی اور خرابی پیدا ہوتی، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی. آدمی اصل سچائی کی راہ بھی چھوڑ بیٹھتا ہے محض ضد اور مقابلے میں، کیونکہ مقابل نے، مخالف نے یہ کہا سو میں نے اپنی ذمہ داری بنا لی کہ الف سے یہ تک اس کے سارے کہے ہوئے کا رد کر دیں. یہ دین اور دیانت نہیں ہے، یہ دین اور دیانت. ہمیں کیا چاہیے؟ میرا فرض یہ ہوگا، میرے سے مراد آپ میں سے ہر شخص، ہمارا فرض یہ ہوگا